رمضان سے پہلے عام طور پر وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے، تو زکوٰۃ بھی رمضان المبارک میں دیں یا رمضان المبارک سے پہلے دیں۔ بنیادی طور پر تو زکوٰۃ تب لازم ہوتی ہے جب سال پورا ہو جائے۔ آپ کا سال کب پورا ہوتا ہے وہ ہر آدمی کو اپنا پتہ ہے، معلوم ہے۔ مثال پہلی مرتبہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوئی تو مہینہ مثال رمضان المبارک کا تھا، مہینہ رجب کا تھا، شعبان کا تھا، جو بھی مہینہ ہو ہر سال آپ اس مہینے میں ادا کریں، ورنہ اگر کوئی معلوم نہیں ہے تو رمضان میں ادا کرے، کیونکہ اس میں ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے ہر عمل کا، تو اس میں کرے، کوئی وہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ دین اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا، بڑھنا، بڑھوتری۔ جو آدمی زکوٰۃ دے گا اس کا مال پاک ہوگا، اس کا مال بڑھے گا بھی۔ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا مال پاک بھی نہیں ہوگا، یعنی گندا ہوگا۔ اور تالاب میں ایک مچھلی گندی ہو تو پوری تالاب کو گندا کر دیتا ہے، ایک ٹماٹر گندا ہو تو پورے کریٹ کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو اگر زکوٰۃ کے پیسوں میں سے زکوٰۃ کے پیسے نہیں نکلے، آپ کی جو مالیت ہے، آمدنی ہے، زکوٰۃ کے پیسے نہیں نکلیں گے تو آپ کی پوری آمدنی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ مثال 1 لاکھ میں 2,500 روپے دینے، معمولی رقم ہے، لیکن اگر آپ نے 2,500 روپے دینے میں خیانت کی، آپ نے صحیح نہیں دیے، حساب صحیح نہیں کیا، تو آپ کے 1 لاکھ روپے برباد ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں، اور یہ نبی کا فرمان ہے، اپنی مال کی حفاظت کرو، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنی مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے، زکوٰۃ دو۔ وعالجوا مرضاکم بالصدقہ، اور اپنے مریضوں کا، پریشان حالوں کا، مصیبت زداؤں کا، ان کا علاج کرو، کس کے ذریعے سے؟ صدقے کے ذریعے سے۔ اپنے اندر دینے کا جذبہ پیدا کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، میرے نبی کے بارے میں آتا ہے کان اجود الناس، میرے نبی سب سے بڑے سخی تھے۔ آپ اندازہ کریں، اپنے عمل سے بتلایا۔ خیر، بہرحال زکوٰۃ کا معنی کیا ہوا؟ پاک کرنا۔ اصطلاحی شریعت میں مخصوص مال، مخصوص افراد کو متعین رقم دینا، یہ اصطلاحی اور شرعی تعریف ہے۔ 4 چیزیں اس میں بنیادی طور پر ہیں زکوٰۃ میں: سونا، چاندی اور نقدی اور سامان تجارت۔ یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سونے کی تفصیل یہ ہے، 7.5 تولے، 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہو، عورت ہے، مرد ہے، وہ سونا استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، شادی کے لیے رکھا ہو، صدقے کے لیے رکھا ہو، کسی بھی چیز کے لیے ہو، استعمال عورت کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، 7.5 تولے سونا ہے، زکوٰۃ ہے، صرف سونا۔ چاندی کی بات کی جائے، 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی جس کے پاس موجود ہو۔ اگر 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، اس کی مالیت ہے، آج کل اس کی مالیت بنتی ہے 52.5 تولے چاندی کی 1,65,000 تقریباً۔ یعنی کہ جس آدمی کے پاس 1,65,000 روپے موجود ہو، کسی بھی صورت میں، نقدی کی صورت میں موجود ہو، کاروبار میں لگائے ہوں، کسی کو قرض دیے ہوں، کسی کو امانت دیے ہو، کوئی بھی صورت ہو، 1,65,000 روپے موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ ایک عورت ہے، اس کے پاس 1 تولہ سونا موجود ہے اور 1 تولہ چاندی موجود ہے، تب بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں؟ خبر سمجھ کے راضی کو نہ راضی؟ 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا، اس کی قیمت تقریباً 3 لاکھ روپے ہے آج کل۔ 1 تولہ چاندی، 1 تولے چاندی کی قیمت 3,150 روپے ہے تقریباً، تو یہ ہو گئے 3,03,150 روپے، یہ کل روپے بن گئے۔ تو ایسی صورت میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ عورتیں اس میں لاپرواہی کرتی ہے
تو اس لیے جن عورتوں کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، 1 تولہ سونا ہے 1 تولہ چاندی، تو ان کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ مسئلہ عورتوں تک پہنچا دیا جائے۔ عورت یہ کہ وہ 7.5 تولے نہیں، 1 تولہ ہے یا 1 تولہ سونا ہے، 2 تولے سونے ہیں اور ساتھ میں نقدی موجود ہے 40,000 50,000، تو تب بھی عورت پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ بعض بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر بیوہ عورت ہے، بیوہ چاچے خاون وفات اگر تو بیوہ ہوئی، بیوہ عورت ہے، اس کے پاس سونا بھی ہے چاندی بھی ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے نہیں سکتے ہو۔ اگر آپ زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ ہوگا نہیں۔ اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز رکھا کرو، دوسری چیز مت رکھو، ورنہ نصاب پورا ہوگا، آپ کو خود دینا پڑے گا، چاہے اگر آپ لیں گے تو وہ ہوگا نہیں۔ تو جو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے لیے بھی مسئلہ بن جائے گا۔ تو سونا اور چاندی کی تفصیل یہ ہو گئی۔ جہاں تک نقدی کا مسئلہ ہے، نقدی 1,65,000 روپے ہیں، جو 52.5 تولے چاندی کی جو ہے رقم بنتی ہے۔ اسی طرح سامان تجارت ہے۔ ابھی یہ جو نقدی کی بات ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں بھائی کون سی نقدی ہے، کس طرح نقدی ہے، ہم پر تو لاکھوں روپے قرضے ہیں، فلاں ہے ڈمکا ہے، میرے پاس جیب میں نہیں ہے۔ بھائی جیب کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، آپ کی مالیت، آپ کا کل سرمایہ، آپ کا کل سرمایہ جو ہے اس کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ اب یہ جو سرمایہ ہے، آپ کی جو پیسے ہیں، یہ چاہے آپ کے پاس ہو، کسی کو قرض دیے ہوں، کسی کو امانت دیے ہوں، آپ نے حج کے لیے رکھے ہوں، آپ نے عمرے کے لیے رکھے ہوں، آپ نے شادی کے لیے رکھے ہوں، آپ نے بینک میں رکھے ہوں، کوئی بھی صورت ہو، زکوٰۃ فرض۔ قرضوں کے حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ہم پر قرضے ہیں، فلاں پر، میں پورے پاکستان پر قرضہ ہے، پورے پاکستان پر قرضہ ہے۔ بات یہ نہیں ہو رہی ہے۔ آپ پر جو قرضے ہیں آپ ان کو لکھیں، آپ کے جن پر قرضے ہیں وہ بھی لکھیں، آپ کے پاس موجودہ آمدنی کتنی ہے، نقدی آمدنی کتنی ہے، یا سامان موجود ہے، مثال آپ نے دونوں طرف لکھ دی۔ آپ پر کل قرضہ ہے مثال 10 لاکھ، آپ کا لوگوں پر قرضہ ہے 15 لاکھ، اور آپ کے پاس موجود ہے نقد 5 لاکھ، تو کل کتنے ہو گئے؟ 20 لاکھ۔ 15 لاکھ آپ کا قرضہ ہے، 5 لاکھ نقد موجود ہے، تو آپ کا کل سرمایہ کتنا ہوا؟ 20 لاکھ۔ 20 لاکھ میں سے 10 لاکھ آپ منہا کر دیں، کیونکہ 10 لاکھ روپے قرضہ آپ پر بھی موجود ہے۔ بالکل آسان حساب ہے، آپ پر 10 لاکھ روپے کا زکوٰۃ آ گیا۔ 10 لاکھ روپے کا زکوٰۃ کتنا بنا؟ لاکھ میں 2,500 روپے دینے ہیں، 25,000۔ 10 لاکھ میں آپ 25,000 روپے رب کو نہیں دے سکتے ہو، رب کے حکم پر نہیں دے سکتے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرو جو رزق ہم نے آپ کو دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں، 10 لاکھ میں سے آپ سے مطالبہ 25,000 روپے کا ہے۔ کتنا آسان سودا ہے، کتنا آسان۔ یعنی کہ 40 روپوں میں سے آپ 40 روپے میں سے 1 روپیہ دینا ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنا آسان سودا ہے۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے،